السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف وتھ ایمان. سو گائس، میں اپنی بیٹی کے وائرل فیور کو، ہم لوگ وائرل فیور ہی سمجھ رہے تھے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے شاید فیور ہے ان کو اور ٹھیک ہو جائے گا. اور ربیع الاول سے ایک دن پہلے شاید رات میں ان کو فیور چڑھنا اسٹارٹ ہوا اور ربیع الاول والے دن ان کو فیور ہو گیا تھا. اور کل پورا دن نکل گیا، رات بھر یہ بخار ان کو چڑھتا رہا. گھر میں بھی ہم نے ان کا ٹیمپریچر چیک کیا تو 100 سے اوپر تھا. اور جب بھی ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ بس نارملی فیور ہے اور کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان کا جسم جو ہے وہ پوری طرح سے کانپ رہا ہے. اور کل سے یہ کچھ بھی نہیں کھا رہی، کچھ بھی نہیں، صرف دودھ جو ہے وہ پی رہی ہیں. اور وہ بھی وامٹنگ ان کو ہو جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے کریم ٹائپ اسٹرکچر یا دہی کہہ لو، اس طرح کی الٹی جو ہے یہ کر رہی ہیں. تو صبح ہم بغیر ناشتے کے اور جہاں ہوا جیسے ہوا ہم انہیں لے کر چلے گئے. ہمارے گھر کے پیچھے بیک سائڈ پہ ہی شاید آغا خان ہاسپٹل ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، کلینک ہے وہ. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر بیٹھتی ہے، ماشاء اللہ اخلاق کی بہت اچھی ہیں وہ. تو ہم ان کے پاس اسے لے کر گئے، انہوں نے چیک کیا فیور. ان کے پاس وہ ڈیجیٹل تھرمامیٹر تھا، ہمارے پاس نارمل ہی تھا. تو نارملی میں بھی ان کا 100 سے اوپر ہی ٹیمپریچر آ رہا تھا. انہوں نے ڈیجیٹل میں چیک کیا تو اس میں بھی ایسے ہی فیور تھا. تو انہوں نے کہا اتنی چھوٹی بچی کو اتنا فیور ہونا ٹھیک نہیں ہے. اور وامٹنگ کی ان کی انہوں نے دوائی دی ہے. الٹی آ رہی ماں، کہاں ہوں میرا بیٹا؟ چیچی کری؟ چلو ابھی میں دیکھتی ہوں میرا بچہ، میری جان. تو وامٹنگ کا ان کو سیرپ دیا ہے، فیور کے لیے 2 سیرپ دیے ہیں اور سب جو ہیں 6 گھنٹے سے ہمیں پلانے ہیں. اور ایک سیرپ جو ہے وہ یہ ان کے آئی تھنک وہ وائرل اس کا ہی ہے، جو 5 دن کا ان کا کورس ہے. وہ ہر دن ایک ٹائم باندھنا ہے. جیسے ہم نے صبح پلایا تو اگلے دن بھی صبح ہی پلانا ہے، بس ایک ہی ٹائم پلانا ہے اسے. تو گھر آ کے میں نے ان کو وامٹنگ کا سیرپ تو دیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کو ڈاکٹر نے جیسے بولا تھا کہ چمچ سے پانی پلانا ہے. دیکھنا آپ کے ان کو پانی ہضم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان کو دودھ دینا یا پھر جو بھی آپ کو کھلانا ہو وہ کھلانا. تو ویسے ہی میں نے ان کو پانی چمچ سے پلایا، انہوں نے پی لیا، ہضم بھی ہوا. اور میں فیڈر ان کا دودھ ان کو چاہیے تھا، میں نے وہ بھی پلایا. کھائی ابھی بھی کچھ نہیں رہی. اور وہ دودھ پی کے انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ان کا جسم سو گئی تھی. پھر ان کا باڈی بہت بری طریقے سے ویوس آتی ہیں نا، ویوس اس طرح سے وائبریٹ کرنے لگا اور کانپنے لگا جسم بری طریقے سے. مجھے لگا ان کو سردی لگ رہی ہے، میں نے انہیں بلینکٹ اڑا دیا، لیکن وہ الٹی کی ایک حرارت سی ہو رہی تھی. تو جو دودھ پیا ہوا تھا وہ پھر انہوں نے وامٹنگ کر کے جو ہے سب نکال دیا. اچھا ڈاکٹر نے ان کو ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے ہیں. آپ لوگ دعا کیجیے گا، میرا دل اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، بہت. اور بس یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک اس طرح کا کچھ نہ ہو. ڈاکٹر نے ان کے ڈینگی اور ملیریا کے ٹیسٹ لکھ کر دیے، بلڈ ٹیسٹ، اور وہ ہم نے کرا لیا ہے. رپورٹیں کل آئیں گی. انجیکٹ کے ذریعے جو ہے بلڈ نکالا ایمان کا، اور بہت زیادہ پینفل تھا وہ وقت. اور ان کے والد جو ہیں، ان کے فادر، ان سے بالکل بھی نہیں برداشت ہوتا یہ سب کچھ. وہ نہیں دیکھ سکتے نہ ان سے. جب ایمان پیدا ہوئی تھی جب بھی ان کے تھوڑا سا مسئلہ تھا تو ان کو انجیکٹ کیا گیا تھا.
ان کے ہاتھ میں ڈرپس وغیرہ لگانے کے لیے، انجیکشن کے لیے کینولا پاس کیا گیا تھا. جب بھی ان سے نہیں دیکھا گیا تو میری مما نے کروایا تھا. آج کہتے ہیں مائیں بہت ان معاملوں میں ایموشنل ہوتی ہیں اور ان سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن بس کس طرح سے میں نے اپنی بچی کو پکڑا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں اور بہت بری طریقے سے. بس جیسے تیسے اب کرانا تو ہے ٹیسٹ، تو ٹیسٹ کے لیے ان کا بلڈ سیمپل ہم نے دے دیا اور ہم لوگ گھر آ گئے. یورین ٹیسٹ بھی لکھ کر دیا ہے. اب یورین کا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ بتاتی بھی نہیں ہے، مطلب جب کر لیتی ہیں، جب بتاتی ہیں تو میں یورین کس طرح سے نا پاس آؤٹ کرواؤں اور کس طرح سے نا کیا کروں، مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا. ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے نا تو نہیں آتا سمجھ کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ دیتا بھی نہیں ہے. اچھے وقت میں سب آ جاتے ہیں، برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، برے وقت کا کوئی ساتھ ہی نہیں ہوتا. اور اللہ کے علاوہ آپ کسی سے اپنا دکھ درد نہیں شیئر کر سکتے. تو میرا یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بس یہی ایک مقصد ہے کہ اگر کوئی یہاں مدر ہو جو اس سچویشن سے گزری ہو تو وہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ یورین ٹیسٹ کے لیے میں کس طرح سے کیا کروں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں. اور بس میری بچی کے لیے دعا کریں کہ اس کی کل رپورٹس جو ہیں وہ ان میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ آئے، کوئی وہ پازیٹیو وہ نہ ہو کہ ان کو ملیریا یا ڈینگو ہے، اس طرح کا کچھ نہ ہو. ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ بالکل ایسے ہیں کہ بس ہاتھ پیر بالکل گرے جا رہے ہیں میری بچی کے. کل سے یہ ٹائم آ گیا ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں. کیا کروں میں اکیلی بیٹھی ہوں، مجھے بھی الرجی ہوئی ہے، پھر ان کی طبیعت ایسی ہے. اب ان کے والد کام دیکھیں یا گھر کو دیکھیں، ہمیں دیکھیں، کیا کریں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے. آپ لوگ دعا کیجیے گا، جتنی ہو سکے آپ میری بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اسے صحت دے، تندرستی دے اور یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں. بس اور بس دعا کیجیے گا کہ ان کی کل کی رپورٹس جو ہیں وہ صحیح آئیں، ان میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ان کو کوئی بس ٹھیک ہو، کچھ نہ ہو، بس ٹھیک ہو، سب نارمل ہو، سب کچھ نارمل ہو اور میری بچی ٹھیک ہو جائے، پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگے، بس ٹھیک ہو جائے گی. یہ صحیح ہو جائیں گی نا. ان کا میں پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھوں گی، اب بہت خیال رکھوں گی، بہت اپنی بچی کا، بہت زیادہ میں اپنی بچی کا خیال رکھوں گی. بس یہ صحیح ہو جائیں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ ٹھیک ہو جائے. بس آپ لوگ دعا کیجیے گا. اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ان کی کہ کون کون سی میڈیسن ان کو ڈاکٹرز نے پرسکرائب کی ہے، اور ان کی پرسکرپشن میں کون کون سی میڈیسن ہے، کس کس طرح سے انہیں لینی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ کے بچوں کے ساتھ یہ وائرل انفیکشن، وائرل فیور وغیرہ اس طرح کا ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں انہیں یہ دوائیاں. میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور دکھاتی بھی ہوں کہ کون کون سی دوائیاں ڈاکٹر نے ان کو دی ہیں. اور کل رپورٹس آئیں گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. چلیں میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو ان کی میڈیسنس. سو یہ ہیں ایمان کی دوائیاں جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہیں، اور یہ بخار کا سیرپ ہے،
اور یہ بھی بخار کا ہے. یہ دونوں 6 گھنٹے کے بعد سے دینے ہیں. 6 گھنٹے پہلے یہ دینا ہے, 6 گھنٹے بعد یہ دینا ہے. اور یہ والا جو ہے یہ الٹی کا سیرپ ہے. سب سے پہلے میں نے یہ دیا تھا ایمان کو, اب تھوڑی دیر بعد میں یہ دوں گی. اور یہ والا سیرپ یہ مجھے نہیں پتہ یہ کس چیز کے لیے دیا ہے, لیکن میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی. یہ ایمان کی دوائیوں کی وہ ہے. اور یہ ایمان کو ٹیسٹ لکھ کے دیے, CBC, اور یہ یورین, اور یہ ڈینگو آئی تھنک لکھا ہوا ہے, NS1. تو بلڈ ٹیسٹ تو ہو گیا, یورین کا بھی ہم کر رہے ہیں انتظار کہ کس طرح کیا کریں. اور میری بچی کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں میں. اور ان کی دوائیاں بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. ایمان کی دوائیں یہ ہیں, ایمان کی دوائیاں. یہ الٹی کا سیرپ تھا, یہ میں نے پلا دیا. اب یہ والا ڈالر آئی تھنک یہ بخار کا ہے, اب یہ دینا ہے. پھر اس کے بعد پیناڈول وہ ملا ہی نہیں, کہیں شارٹ ہے آئی تھنک, تو وہ مل جائے تو وہ خیر 6 گھنٹے بعد دینا ہے, وہ دوں گی. اور یہ پھر یہ والا سیرپ دینا ہے دن میں کسی بھی ٹائم ایک بار یہ دے دیں فار آل سسپینشن. اچھا یہ پاؤڈر والا ہے, اس کو بنانا پڑے گا. یہ شاید انفیکشن وغیرہ کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ وائرل انفیکشن ہو یا پھر کسی بھی طرح کا وہ نزلے کا ہو, یا نزلے کا انفیکشن ہو, بخار کا ہو, یا کسی بھی طرح کا ہو, تب شاید یہ دیتے ہیں, آئی تھنک سو. تو یہ ایمان کی دوائیاں ہیں جن میں سے ایک سیرپ ابھی نہیں ہے, وہ ہمیں لینا ہے. اور ایمان کی کنڈیشن ابھی صحیح نہیں ہے, تو ان کے بابا جو ہیں جن کو ہم دکھاتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں رات میں. ایمان کے جو ڈاکٹر ہیں تو وہ رات میں بیٹھتے ہیں, تو ان کا نمبر لینے گئے ہیں. وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک دفعہ انہیں دکھا لیں, کیونکہ وہ ہے بڑا ہاسپٹل. صبح جو ہم گئے تھے تو وہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا, اور جہاں ہم ایمان کو دکھاتے ہیں وہ پورا ایک ہاسپٹل ہے. تو اگر انہوں نے کہا, ایمان کے پاپا بول رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے ایڈمٹ کرنے کا بولا تو فوری طور پہ ہم ایڈمٹ کر لیں گے, اور اگر نہیں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے دکھا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوائیاں بھی دکھا لیں گے. تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ نکلیں گے ایمان کو لے کر ہاسپٹل, تو دیکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں.